بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہی موضوع، وہی عنوان لے کر، آتنکواد کا ورودھ۔ اس سلسلے میں ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی مختلف پہلوؤں پر، اور شیخ محترم نے ہمارے سامنے یہ واضح کیا کہ اسلام کا آتنکواد سے، دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں تک سن کر کے اطمینان رکھتے ہیں، لیکن ابھی میں جو سوال شیخ سے کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ سوال ناظرین آپ کے دل کی آواز ہوگی، آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ سوال اچھل رہا ہوگا۔ میں شیخ محترم کی طرف چلتا ہوں اور انہی سے پوچھتا ہوں یہ سوال۔ شیخ، ماشاءاللہ آپ نے تو اسلام سے متعلق بہت اچھی باتیں بتائی، اور اسلام امن کا پیامبر ہے، دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ساری باتیں ڈیٹیل میں آ چکی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب جہاد کا ہے، قتال کا ہے، اور اسی جہاد اور قتال کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا رہنمائی کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق صاحب، جب ہم اسلام کی ان احکام کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ یقین رکھیں کہ پوری طرح سے ہماری نظروں میں یہ مسئلہ بھی تھا۔ جی، یہ بات ایسی بھی نہیں ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خامی ہے، تو آپ جو ہے اس کا جواب دینے کے بجائے آپ بولیں دیکھو نہیں یہ خوبی ہے، یہ خوبی، دوسری خوبیاں بتا کر اس کی طرف سے لوگوں کی نظریں پھیر دیں۔ جی، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جب اس موضوع پہ اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ مدعا جو ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، آپ مدعے پہ نہیں آ رہے ہیں اور دوسری باتیں کیے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم مکمل بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام کے مسئلے پہ کسی نے نہیں کہا صرف کہ اسلام میں جو جہاد ہے وہ دہشت گردی ہے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اسلام دہشت گردی ہے، تو جواب میں بھی ہمیں وہ ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر بات مدعے کی یہی ہے کہ جہاد کا مسئلہ جو ہے لوگوں کے لیے دہشت گردی نظر آتا ہے، تو ہم یقیناً اس پہ بات کرنا چاہیں گے، اور میں اپنی گفتگو کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ کہا کہ اسلام کی اونچی چوٹی، اسلام کی اونچی چوٹی جو ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹیاں ہوتی، اسلام کی اونچی چوٹی جہاد ہے۔ جی، جہاد اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا نمایاں باب ہے، ٹھیک، لیکن یہ آتنکواد نہیں ہے۔ دو چیزوں میں فرق ہے۔ جی، اسلام میں جہاد ہے، اور جہاد یقیناً اسلامی شریعت کا بہت بڑا باب ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ آتنکواد نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ ذرا سا جو ہے اس کو سمجھیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز ہے جو کبھی آپ نے سنی نہیں، آپ نے دیکھا پہلے آتنکواد کی شکل کو، دنیا نے دیکھا آتنکواد کی شکل کو، جی، اور میں نے آ کر کہا دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ آتنکواد، اسی کو اسلام میں جہاد کہتے ہیں۔ اوہ، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے۔ جی، آپ اس کے بجائے آپ قرآن کی آیتیں جہاد سے متعلق آئی ہیں ان کو لاتے پہلے، پھر اس کے بعد احادیث کو لاتے، اور ان دونوں پر عمل ہو چکا ہے تاریخ میں۔ جی، تاریخ اسلام میں اس حکم پر عمل ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک آپ بات کریں، زمانے میں مختلف ادوار میں اس پہ عمل ہوا ہے۔ تو یہ صرف نظریاتی بات نہیں، یہ پریکٹیکل بات رہی ہے۔ تو جو جہاد اسلامی شریعت میں واقعی جہاد ہے، اگر آپ اس کو پڑھ کر ساری چیزیں سمجھ کر بات کرتے تو کوئی بات ہوتی، وہاں بات ہو سکتی تھی، لیکن یہاں ہوا یہ ہے، مدعا یہ ہے ہمارے سامنے کہ یہاں ایک حادثہ ہوا ہے، یہاں ایک گھٹنا گھٹی ہے، یہاں ایک کسی شرپسند نے شر پھیلایا ہے، کسی آتنکوادی نے جو ہے آتنک کا ننگا ناچ لوگوں کو نچایا ہے یا خود ناچ رہا ہے۔
یا پھر جو ہے کسی نے دنیا کے اندر دہشت کا بازار گرم کر کے رکھا ہے، دہشت گردی کو عام کر کے رکھا ہے، لوگ پورے طریقے سے اس سے جو ہے نالا ہیں، پریشان ہیں. اور ظاہر بات ہے یہ جو حیوانیت ہے، حیوانیت کو انسان کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آ کر دنیا کے سامنے کہتے ہیں دیکھو یہ ساری جو تصویر تمہارے پاس بنی ہوئی ہے اس کا نام جہاد ہے. جی جی. اب وہ بیچارہ کیا ہے، لفظ جہاد سننے کے ساتھ اسے اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ اصل جہاد کو سمجھنے کی طرف جائے. اس کا ذہن سیدھے آتا ہے انہی باتوں کی طرف کہ دیکھو جہاد یہ ہے. تو آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، جیسے ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بات کر رہے تھے، اسلام میں یہ خوبی ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے وہ تعلیم دی ہے، تو 7 باتیں جیسے آپ کہہ رہے تھے مجلس کے شروع میں کہ یہ باتیں سن کر آپ کے دل میں خود یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہوگا پھر جہاد کیا ہے؟ جی. پھر جہاد کیا ہے؟ جی. تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا، جہاد عین اسلامی شریعت کا ایک حکم ہے، لیکن جہاد کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا پہلے آتنکواد کی وہ تعریف ہم پھر سے یاد کر لیں جو ہم نے اپنے ایپیسوڈز کے 8-10 ایپیسوڈ پہلے بالکل ابتدا میں ہم نے بات کی تھی. ہم نے کہا تھا کسی بھی فرد یا جماعت کی طرف سے ہونے والی ایسی کوئی بھی کارروائی جی جس کے ذریعے عوام اور بے گناہ خوف و دہشت کے ماحول میں جینے لگے، ہم اس کو آتنکواد کہتے ہیں. اس کو ذہن میں رکھ کر اب جو بات ہے میں جہاد کی اس کو بیان کرتا ہوں، سنیے. دیکھیے اسلامی شریعت میں جو لفظ جہاد ہے جی اس کا معنی پہلے ہم دیکھیں. بالکل. یہ لفظ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جاہد یجاہد مجاہدتن، جی. اور اسی سے ہے مجاہد جس کو مجاہدین کہتے ہیں، اگر جماعت ہو تو مجاہدین کہتے ہیں. تو جاہد یجاہد مجاہدتن جہادن مجاہد، یہ سب الفاظ ان کا معنی ہوتا ہے، اصل جو لغوی معنی ہے جو عربی زبان میں اس کا معنی ہے، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی بھی باب میں انتھک کوشش کرنا، کسی بھی مسئلے میں انتھک کوشش کرنا. یہ اور شریعت اسلامیہ میں جب جہاد کہا جاتا ہے تو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو ہے انتھک کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ لفظ کا اصل معنی ہوتا ہے. جی. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں تک رہنمائی کرتے ہیں. یہ عام سے ایک لفظ ہے، لیکن جب ہم جہاد کہتے ہیں تو اسلام کی نظر میں اس کی کئی شکلیں ہیں. ایک جہاد وہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے، اچھا. ایک جہاد وہ ہے جو قلم سے ہوتا ہے، اور ایک جہاد وہ بھی ہے جو تلوار یا ہتھیار سے ہوتا ہے. میں یہاں بھی بتانا چاہوں گا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب جہاد کے موضوع پہ بات ہوتی ہے تو موضوع کو ایک طرح سے ایسے پھیر دیا جاتا ہے کہ نہیں جہاد کے معنی صرف انتھک کوشش کرنے کے ہیں. نہیں، بات اتنی ہی نہیں، یقیناً ہے، لیکن ہم یہ بھی بات واضح کریں سامنے کہ ہاں جہاد کا ایک معنی، اس کے میدانوں میں سے ایک میدان تلوار کا استعمال یا قوت کا استعمال یا پھر ہتھیار کا استعمال بھی ہے. ایک تو زبان سے جہاد ہے، وہ ہے خیر کی طرف دعوت دینا، شر سے روکنا، توحید کی طرف دعوت دینا، شرک سے روکنا، سنت کی طرف دعوت دینا، بدعت سے روکنا. ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اچھی باتوں کی طرف بلانا، بری باتوں سے روکنا، یہ زبان کا جہاد ہے، یہ زبان کا جہاد ہے. جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ اس کے ذریعے، یعنی ذکر قرآن کا چل رہا ہے، کہا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر، بہت بڑا جہاد کیجئے. قرآن کے ذریعے جہاد ان کے جو باطل افکار اور نظریات ہیں، ان کے اپنے غلط افکار ہیں، غلط سوچ ہے، ان کا جو ہے جواب دینا، ان کی غلطیوں کو ان پہ واضح کرنا. جو تم کر رہے ہو یہ بے دلیل کام ہے، بے بنیاد کام ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کے لیے کوئی لاجک بھی نہیں بنتی، اس سے پہلے کوئی دلیل نہیں بنتی. قرآن کے ذریعے آپ ان پر حجت قائم کیجئے، آپ اس میں اپنی پوری انتھک کوشش کیجئے کہ یہ حق ان پر واضح ہو جائے، یہ حق ان پر جو ہے حجت قائم کر جائے. یہ ہے زبان سے ہونے والا جہاد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لوگ جھوٹی باتیں کہیں گے، جھوٹے کام کریں گے، غلط باتوں کو جو ہے عام کریں گے. اللہ کے نبی نے لوگوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان سے اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے وہ مومن ہے. جو لوگ جھوٹ بولنے والے، حدیثیں غلط سنانے والے، گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ ہیں،
ایسے لوگوں کے خلاف تم اگر ہاتھ سے جہاد کرتے ہو تو یہ جہاد ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو آدمی اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور جو اپنے دل سے جہاد کرے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط کام اگر ہو رہا ہے, غلط بات کہی جا رہی ہے, غلط بات کی جا رہی ہے, اگر اختیار اللہ نے دیا ہے, طاقت اللہ نے دی ہے, تو طاقت کا استعمال کر کے ان کو روکو. اور اگر طاقت کا استعمال نہیں, جیسے آپ ان کے والد نہیں, ان کے سرپرست نہیں ہیں, وہ ایک عام آدمی ہے, آپ عام آدمی, آپ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, تب پھر آپ اپنی زبان کا استعمال کریں. آپ زبان کا استعمال کر کے اس غلط کاری سے, برائی سے, برے کام سے روک دیں. یہ آپ کا جہاد ہے زبان سے. اگر یہ بھی ممکن نہیں تو اپنے دل سے جہاد کریں. اور دل سے جہاد یہ ہے کہ آپ دل سے اس آدمی کو جو ہے اس برائی کی وجہ سے ناپسند کریں, کہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. یہ جہاد ہے اللہ کے نبی نے کہا. دیکھیے یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ وہی جہاد ہے جسے میں نے کہا جہاد باللسان, زبان سے جہاد ہوتا ہے, یہ جہاد ہے. اس حدیث میں دیکھیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کہا ہے. اس میں نہ ہتھیار ہے, نہ اس میں نہ کسی کی جان لی جا رہی ہے, نہ کچھ. اگر آپ کسی آدمی کو اس کی غلط کہی ہوئی بات یا غلط کیے ہوئے کام سے روک رہے ہیں تو اس کو بھی جہاد کہا گیا. اور یہ وہ درجہ ہے جسے ہم نے کہا جہاد باللسان, زبان کے ذریعے جہاد ہے. خوش اخلاقی, ملنساری, آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر, حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام, ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے, صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے, آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے, صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اگر آپ کسی آدمی کو اس کی غلط کہی ہوئی بات یا غلط کیے ہوئے کام سے روک رہے ہیں تو اس کو بھی جہاد کہا گیا. اور یہ وہ درجہ ہے جسے ہم نے کہا جہاد باللسان, زبان کے ذریعے جہاد ہے. دوسرا ہے جہاد بالقلم کہیے, یعنی جو بات آپ زبان سے کر رہے ہیں, زبان سے کرنے کے بجائے آپ قلم کے ذریعے کیجیے. آپ لکھیے, برائیوں کے خلاف لکھیے, برائیوں سے روکیے, اچھے لوگوں کی ہمت افزائی کیجیے, معاشرے میں برے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے آپ آرٹیکلز لکھیے, آپ کتابیں لکھیے, آپ سب کچھ کیجیے. یہ جہاد ہے آپ کا, قلم کا جہاد. قلم کا جہاد, قلمی جہاد, یہ جہاد ہے آپ کا. کوئی بھی ذریعہ آپ استعمال کیجیے اور ان کو روکنے کی کوشش کیجیے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی جہاد ہے. اور میں کیوں بولنا چاہ رہا ہوں, دیکھو لفظ جہاد سننے کے ساتھ مارنے کاٹنے کا جو تصور آتا ہے, اس سے پہلے ان حقیقتوں کو دیکھو. یہ جہاد ہے اسلام کی نظر میں. اس کی روشنی میں تو شیخ پوری دنیا میں جو بھی اچھے صحافی ہیں, لکھنے والے ہیں, جو سماج اور دنیا میں چلتا ہے, اگر اچھا لکھتے ہیں تو اس کو بھی جہاد کہا جا سکتا ہے. ہم یہ بات جو آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ دنیا والوں سمجھو کہ جہاد نعمت ہے, زحمت نہیں ہے. اچھا یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ. جہاد نعمت ہے, یہ رحمت ہے معاشرے کے لیے, یہ زحمت نہیں ہے. کہاں آتنکواد جیسا جو ہے مطلب ننگا ناچ ہے, اور کہاں جو ہے اس اصلاح کی بات ہے. اور ہم یہ بات بتا رہے ہیں کہ آتنکواد کے خلاف اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ جہاد ہے. کیا بات؟ آتنکواد کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے وہ جہاد ہے, اس لیے کہ آتنکواد غلط ہے, اور غلط کے خلاف بولنا, لکھنا اور اس کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے. بہت اچھی بات ہے شیخ. ہم یہ بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں. میں نے جیسے کہا نا کہ لوگوں نے سمجھا کہا ہے,
میری بات میں پھر سے دہراتا ہوں اس مثال کو کہ آتنکواد کی ایک تصویر لوگوں کے سامنے دے دی اور اس کے بعد لا کر کہا یہ دیکھو یہی جہاد ہے، تو لوگوں کو یہی معلوم ہے، یہ نہیں معلوم کہ جہاد یہ ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں جہاد یہ ہے، اسلام نے اس کو جہاد کا درجہ دیا ہے۔ تو زبان کے ذریعے بھی جہاد ہے، قلم کے ذریعے بھی جہاد ہے، ذرائع بہت سارے ہیں۔ اور اب تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، تیسری قسم کی طرف، جسے ہم نے ہتھیار کا جہاد کہا۔ چاہے آپ تلوار کے ذریعے جہاد کی بات کریں، یا تلوار کی جگہ آپ بندوق اور گولی کی کریں، یا پھر کسی اور بہتر سے بہتر اور زیادہ ڈیولپڈ جو ہتھیار ہیں دنیا کے اندر، ان سارے ہتھیارات کی آپ بات کریں جو باقاعدہ جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں، ہم یہ بات سب سے پہلے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا جہاد ہے۔ جی، یہ پہلی بات ہے۔ یعنی آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ جہاد ہے؟ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اسے اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو سمجھیے ہم کیا بولنا چاہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے، لیکن یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آتنکواد سے کوئی الگ چیز ہے۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد ہے، اور جہاد اسلام کی خوبی ہے، جہاد اسلام کی خوبی ہے، لیکن یہ آتنکواد نہیں ہے۔ یہ بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات آپ سمجھیں کہ کیا ہے۔ تلوار کا جہاد یا ہتھیار کا جو جہاد ہے اسلامی شریعت میں، اس کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ جس کو ہم جو ہے اقدام کہتے ہیں، آپ اس کو لفظ استعمال کرنا چاہیں تو کہیے افینس، یعنی ابتدا مسلمان کی طرف سے ہو، جی، ابتدا مسلمان کی طرف سے ہو۔ اور دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفنس، دفاعی جہاد۔ جی، دفاعی جہاد، ایک ہے دفاعی جہاد اور دوسرا اقدامی جہاد۔ ان دونوں چیزوں کو آپ جو ہے باریکی کے ساتھ سمجھیے، انشاءاللہ آتنکواد دوسری وادی میں نظر آئے گا، اسلامی جہاد دوسری طرف کھڑا نظر آئے گا آپ کو۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، میں بات کروں گا دفاعی جہاد کی۔ سب سے پہلے دفاعی جہاد کیا ہے؟ مسلمانوں پر کسی اور کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی جو چیزیں ہیں جن پر میرا اپنا حق بنتا ہے، کوئی پرایا آ کر چاہے دین کے نام پہ کرے یا غنڈہ گردی کے نام پہ کرے یا طاقت کو مسلط کرنے کے نام پہ کرے، مجھ پر اگر حملہ ہوتا ہے، اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ بزدلوں کی طرح جو ہے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، ہتھیار اٹھا کے مقابلہ کرو اس کے ساتھ۔ جی، اور میں نہیں جانتا دنیا کی کوئی قوم ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہماری قوم میں یہ کہا گیا ہے کہ دشمن تم پر حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو کہ ہاں جان سے مجھے مار دو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ہندوستان کی آزادی کی لڑائی کو آپ آتنکواد بولیں گے؟ جی، بالکل۔ کوئی قابض تھا یہاں، انگریز نے ہم سب پہ قبضہ کیا، مسلط ہوئے بیٹھا تھا، ہم نے سب نے مل کر یہاں جو ہے مطلب اپنی جانوں کی بازی دی، ہم نے سب جو ہے یہاں کوششیں کی، جی، سب نے کی۔ آپ اگر جو ہے لیڈروں کے نام گنتے جائیں، آپ اگر بڑے بڑے نام گنتے جائیں، آپ کو مسلم ملیں گے، ہندو ملیں گے، عیسائی تک بھی بسا اوقات ملیں گے، کم صحیح اس لیے کہ تعداد میں بہت کم تھے وہ پہلے، لیکن ہندو مسلم سب آپ کو ملیں گے، سکھ ملیں گے، جی، سب نے مل کر کی۔ یہ آتنکواد تھا۔ ہم پر اگر حملہ ہو، ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے، چاہے ایک فرد کی حیثیت سے ہو، ایک جماعت کی، اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار یا ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ آتنکواد نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عین جو ہے ایک کس کہتے ہیں اپنی عزت کے ساتھ جینے والی زندگی ہے جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیے میں ایک چیز کا فرق بتاتا ہوں، کبھی ذاتی معاملات میں، لڑائیوں میں ایک آدمی آپ کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے، آپ یہ امید کرتے ہیں کہ میں اگر اسے معاف کر دوں گا تو یہ جواب زیادہ کارگر ہوگا، تو آپ اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے عام روزمرہ کی زندگی میں، سمجھ رہا ہوں شیخ، معاملات میں۔ ہاں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک گالی دے دیا تو ضروری نہیں کہ آپ پلٹ کے گالی دیں، یہ عام معاملات کی بات الگ ہے، لیکن ایک آدمی، ایک قوم آپ پر آ کر قبضہ کر لے اور جس کے نتیجے میں آپ کے دین، آپ کا جان، آپ کا مال اور آپ کا سب کچھ داؤں پہ لگ جائے، اور اس کی امید نہیں کہ وہ آپ کے خاموش رہنے سے وہ جو ہے عبرت پکڑے گا، وہ سدھرے گا، تب پھر اسے سبق سکھانا اور اپنے جان و مال کی طرف سے دفاع کرنا ایک ایسا حق ہے جو دنیا کی کوئی طاقت کسی سے نہیں چھین سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی بھی جو ہے آتنکواد نہیں کہتا۔ اپنی طرف سے دفاع کے لیے جب دشمن حملہ کر رہا ہے تو اپنی طرف سے دفاع کے لیے اپنی زمین کی طرف سے، اپنے جس علاقے ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے گھر مکان، ہماری اپنی دکان، ہمارا اپنا کاروبار ہے، ہمارا اپنا مال ہے، ہماری اپنی جان، اس کی طرف سے دفاع کرنے کو دنیا کی کوئی طاقت جرم نہیں کہتی۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اگر ویسی ہی بات ہے تو پھر سرحدوں سے ہماری فوجیں ہٹا لی جائے، ہٹا لی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ غیروں کو، پرایوں کو آ کر گھسنے دیا جائے،
اس لیے کہ آتنکواد ہے کہ اپنی طرف سے دفاع کرو؟ اپنی طرف سے دفاع کرنا آتنکواد ہے؟ ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کہ ایک بالش زمین ہم کسی کو دینے والے نہیں ہیں. کیا بات. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنا ہے، یہ ملک اپنا ہے، یہ زمین اپنی ہے. ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے مال کی طرف سے، اپنے علاقے کی طرف سے دفاع کرنا چاہتے ہیں. کوئی آدمی زبردستی اس پر قبضہ کرنے کی بات کرے، اپنے جان و مال کی طرف سے دفاع کرنا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ دفاعی جہاد ہے. اور یہ تو آتنکواد نہیں، یہ تو جو ہونے والے آتنک سے بچنے کا طریقہ ہے. تو یہ جو جہاد کی بات ہم نے کی ہے، یہ جو ہے دنیا کے کسی قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے. جی. اور آتنکواد اس سے بہت مختلف چیز ہے. اور یہ کب تک ہوتا ہے میں یہ بات بتانا چاہوں گا. دفاعی جہاد جو ہوتا ہے اس میں دشمن جب حملہ کر رہا ہے اس وقت یہ دفاع ہوتا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. ہاں اس دفاع کے بعد پھر کبھی جو ہے ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا پڑتا ہے. دفاع پورا اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اگلا اقدام کرنا پڑتا ہے. مثال کوئی آیا اور آ کر ہم پر جو ہے، مثال کے طور پر ایک بمبار جہاز آیا اور ہم پر بم گرا کر چلا گیا. وہ جب تک بمباری کر رہا ہے کوئی بھی آدمی اٹھ کر اسے مارنے کی، اسے بھگانے کی کوشش کرے، اسلامی شریعت میں اجازت ہے. دفاعی جہاد میں کوئی بھی انسان جو بھی جس کو جتنی طاقت ہے وہ اس وقت دفاع کرے اپنے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے. اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جب تک وہاں دفاع کر رہا ہے. اور یہ آتنکواد نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے شر سے بچ رہے ہیں. مارنے والا مار رہا ہے، ہم روک رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے اس کو اور ایک مارنے سے روکے. تو یہ جو جہاد ہے یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جہاد ہے. اسے آتنکواد نہیں کہا جاتا، یہ دفاع ہے. اور یہ جو ہوتا ہے اس میں اسلامی شریعت کا یہ ضابطہ قانون ہے کہ اگر مسلم حکومت کے اندر ہو رہا ہے تو مسلم حکومت اس کی طرف سے دفاع کرے گی. ضرورت پڑنے پر حکومت کے بجائے عام جو عوام ہیں وہ خود بھی اس میں کودیں گے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود بھی میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے، اپنی جان و مال اور اپنے علاقے کی حفاظت وغیرہ سب کچھ کریں گے. یہ سب کچھ کریں گے. آپ اگر تاریخ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو جنگ خندق دیکھیں. خندق میں ہوا کیا تھا؟ مکہ کے مشرکین اور عرب کے بقیہ جتنے قبائل تھے، سارے کے سارے قبائل بیک وقت آپس میں مشورہ کر کے منصوبہ بندی کر کے آئے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کا وجود، جو کہ اس وقت مدینہ میں ایک حکومت کی شکل میں، ایک باقاعدہ ایک حکومت کی شکل اختیار کر چکے تھے، ان کو جو ہے ختم کر دیں گے، ان کا وجود مٹا کر چھوڑ دیں گے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے کے مطابق، خاص طور پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھود لی. مدینے کے دو طرف کے علاقے وہ حرہ پتھریلی زمین ہے اور ایک طرف جو ہے کھیتیاں ہیں. صرف ایک طرف کا حصہ تھا جہاں سے مدینے میں آسانی سے داخل ہو سکتی تھی فوج. عرب کے لوگ جانتے نہیں تھے. ایران میں یہ طریقہ تھا جنگ کا کہ وہاں جو ہے خندق کھود لی جاتی، بہت بڑا گڑھا جسے کوئی گھوڑ سوار بھی پار نہ کر سکے. تو خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودی گئی. اس جنگ میں سارے مسلمان باقاعدہ شریک رہے. جنگ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ تقریباً شریک تھے، مدینے کے پورے لوگ، اس لیے کہ پورے مدینے پہ حملہ ہوا. یہ ہوتا ہے دفاعی جہاد. اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ وہ فوجیں شکست کھا کر بھاگ نہیں گئی، تنگ آ کر موجود تھیں، کافی مدت تک گھیرے رکھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی آندھی آئی کہ راتوں رات ان کے خیمے اکھڑ گئے اور میدان میں ان کی ہوا اکھڑ گئی اور سب کے سب ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے. یہ دفاعی جہاد ہے. اس میں اس دوران جب تک دشمن ہمارے سامنے ہم پر مسلط ہے اس وقت تک جتنی بھی دشمن کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں گی ضرورت کے مطابق، یہ ساری کی ساری جائز ہیں، یہ جہاد ہے. اس میں آتنک کی بات کون سی ہے؟ یہ تو آتنک ہم پہ ہو رہا ہے. اب ہونے والا ہم پہ جو حملہ کر رہا ہے، ہم پہ جو آدمی حملہ کر رہا ہے، ہم اس کو مار بھگانے کی کوشش کریں تو بولیں گے میں آتنکوادی ہوں، یہ میرا ایسا کرنا آتنکواد ہے. یہ تو میں اپنی جان بچا رہا ہوں، میں اس دشمن سے کے شر سے بچنا چاہ رہا ہوں. یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو دفاعی جہاد ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ جہاد کے دو درجے ہیں. جی. ایک ہے دفاعی جہاد، ایک ہے دفاعی جہاد اور ایک ہے اقدامی جہاد. دفاعی جہاد کے سلسلے میں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں نے اشارے کیے، ورنہ آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو ہر قوم کرتی ہے، ہر ملک کرتا ہے، ہر مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے. ہر مذہب اس کی تعلیم اور ترغیب دیتا ہے. اور اگر کوئی اپنے دشمن پر، جو دشمن اس پہ حملہ کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کارروائی یقیناً جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے.
اور یہ جہاد ایک مسلمان کو اگر اس کا موقع ملے، واقعی معنوں میں اگر موقع ملے، اس لیے کہ موقع خود بناتا نہیں، دفاع کے لیے موقع بنایا نہیں جاتا، دفاع کے لیے موقع ملتا ہے، اگر وہ موقع مل رہا ہے تو کسی مسلمان کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کسی کے حق پر دست درازی نہیں ہے. یہ ہماری جواں مردی ہے، یہ ہماری بہادری ہے، یہ ہماری ہمت ہے، ہمارا حوصلہ ہے. اور اسلامی شریعت ہی نہیں، دنیا کی ہر قوم جو ہے ان بہادروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے جو اپنے بل پر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں، اپنی جو ہے تمام چیزوں کی طرف سے دفاع کر سکیں. یہ اسلامی جہاد کا پہلا باب ہے جسے ہم نے دفاعی جہاد کہا. جہاں تک بات آتی ہے اقدامی جہاد کی تو ہم اس سے متعلق شاید اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں، اس لیے کہ وقت بہت کم رہ گیا، اگر میں اس کو شروع کروں تو مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو اس لیے ہم اس پر اگلے ہفتے بات کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کی جہاد کی، اور جہاد کے جو اہم ابواب تھے میں نے بتایا، ایک تو تلوار سے پہلے کئی قسم کا جہاد ہے، اور پھر تلوار سے ہونے والے جہاد میں بھی دفاعی جہاد ہے. یہ ساری چیزیں، اس میں سے کہیں کوئی آتنکواد نظر آتا ہے آپ کو؟ اب اگر کوئی آدمی کہے جہاد آتنکواد کا نام ہے تو کیا وہ انصاف سے کام لے رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اور آپ بتائیے کیا اس میں کسی کے حق پر دست درازی والی بات ہے؟ کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت و آبرو، کسی کے دین یا کسی بھی آدمی کی زمین، کسی کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہے؟ تو اس حد تک جہاں تک بات ہوئی وہاں تک کیا جہاد دہشت گردی ہے؟ میں چاہتا ہوں لوگ بولیں کہ نہیں یہ جہاد دہشت گردی نہیں ہے. ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین یہ سمجھیں کہ یہ جہاد تو ہے لیکن یہ دہشت گردی نہیں. بات وہی میں نے کہی کہ جہاد اسلام کی شان ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی بہت اونچی چوٹی ہے، لیکن آتنکواد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آتنکواد سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم اس موضوع کے اگلے حصے کو اگلے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پورا کریں گے. جزاکم اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ہمارے درمیان جو ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بحث کا موضوع بنا ہوا تھا، آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اس کا جواب دیا. اور چونکہ بات ابھی باقی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اور اگلے ایپیسوڈ میں کھل کر آ سکتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہاں اپنا پروگرام بند کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور موضوع کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد